السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے ہم شروع کرتے تھے اپنی کلاس کو. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا حسن، ان کی چال ڈھال، ان کی ذکر ہم کرتے آئے ہیں دنوں سے. تو آج بھی ان کے حلیہ مبارک کے متعلق ہی بات کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر. ہم نے بات کر لی تھی ان کا قد مبارک کیسا، کہ جسم اطہر کا رنگ مبارک کیسا تھا، ان کا حسن مبارک کیسا تھا. آج ہم بات کر لیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور اور ان کے موئے مبارک کیسے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور چھوٹا نہیں تھا بلکہ موزونیت کے ساتھ بڑا تھا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ کا سر انور چھوٹا بھی نہیں تھا بلکہ موزونیت کے ساتھ، موزونیت مطلب سموتھنس کے ساتھ بڑا تھا. اور جو موئے مبارک ہے، موئے مطلب مبارک بال، جو بال مبارک تھے ان کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک گہرے سیاہ تھے. یہ ابن عساکر کی حدیث ہے. یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال جو تھے وہ گہرے سیاہ تھے، بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، چونکہ چہرہ چمکتا ہوا چاند جیسا تھا، بلکہ چاند چمکتا تھا. اور جب لمبے لمبے وہ سیاہ بال ہوں گے تو کیا ہی ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. اور حضرت انس بن مالک رضی تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک قدرے گنگریالے تھے، یعنی گھنگرو والے بال تھے ان کے، زیادہ بھی نہیں گنگریالے، قدرے گنگری، تھوڑے سے گنگریالے تھے. نہ بالکل سیدھے اور نہ بالکل پیچدار، بالکل سیدھے بھی نہیں اور بالکل وہ پیچدار بھی نہیں تھے، پورا وہ زیادہ کرلی بھی نہیں تھے، تھوڑے سے کروز ان میں تھی. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہی روایت فرماتے ہیں ان کی زلفیں کنڈل والی تھی. کنڈل والی مطلب وہ آپ سمجھتے ہیں کنڈل والی کیا ہوتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. یہ جو لمبے بال ہوتے تھے پھر لاسٹ میں نا اینڈ پہ وہ کرو ہوتا تھا. یہ حدیث ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک سیاہ خمدار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں اتنی دراز ہوتی، یعنی اتنے لمبے ہوتی کہ کندھوں تک پہنچتی، بعض اوقات کاندھوں تک، بعض دفعہ کانوں کی لو تک یعنی ایئر لوبس تک، اور بعض دفعہ کانوں سے کچھ نیچے تک ہوتی. یعنی کبھی انہوں نے کانوں تک بھی رکھے ہیں مبارک بال، کبھی ان سے نیچے تک بھی، اور بالکل کبھی کبھار جو ہے مبارک شولڈرز کو بھی ٹچ کرتے ان کے یہ جو سیاہ اور گنگریالے بال تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے، وہ اپنے مبارک بالوں میں تیل یوز کرتے اور سیدھی مانگ نکالتے، بالکل بیچ میں سے مانگ نکالتے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بالوں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے مشرف فرمائے، اور جن کو دیدار نصیب ہو چکا ہے وہ بار بار دیکھے، اور جنہوں نے ابھی تک اس مبارک چہرے کو نہیں دیکھا ہے وہ بھی بار بار دیکھے. اللہ رب العزت نے پیارا اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں اب آج کی کلاس. پہلے تھوڑا سا کل کا ریویژن کرتے ہیں کہ کل ہم نے کیا پڑھا، اس کا ریویژن ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل، پھر آج کی بات بھی ہم کر لیں گے. تو چلیے رافیہ یوسف آپ انمیوٹ ہیں کہ ہم نے کل کیا پڑھا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر نے پڑھا تھا کہ اگر مندا جو ہے وہ معرب باللام ہوگا تو اگر مذکر ہوگا تو ہم حرف ندا اور منادا کے بیچ میں ہاذا یا ایہذا ایڈ کرتے ہیں. اور اگر مونس ہوگا اور معرف باللام ہوگا تو
आयतुहा शायद आयतुहा जी अय्यत सर हाँ अय्यतुहा बिल्कुल जी और हमने पढ़ा था कि दुआ के केस में हम या ओमिट करते हैं और उसमें मीम मुशद्दद ऐड करते हैं और हमने पढ़ा था जी माशाल्लाह और हमने पढ़ा था कि करीना जो है उसमें हम इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं मुनादा को ये करीना क्या है ये करीना क्या है करीना सिंपली अगर कोई वे हो आपके पास अगर पॉसिबिलिटी है इफ पॉसिबल देन यू कैन ड्रॉप इट बाकी करीना जगह नहीं है ठीक है मतलब अगर पॉसिबिलिटी है तो आप जी ड्रॉप कर सर सकते हैं उसको जी हाँ इस तरह से जी सर तो मुनादा को हज़फ कर दिया जाता है जी जी सर और हमने वो और भी भी पढ़ा पढ़ा था था ना कि ये हर्फ हर्फ निदा निदा को को कब भी हम हम हज़फ कर सकते हैं हाँ कब कर सकते हैं सर जब ये मुनादा इसमें अलम होगा और जब जी मुनादा जो है मौरफ बिल्लाम होगा और उसके साथ आयु होगा अय्युब आयु हाँ होगा जी माशाल्लाह सर जी जी और सही है और और तीसरा केस पढ़ा था ना मुनादा अगर तीसरा याद नहीं आ मारिफत रहा। जी सर जी तो इसमें आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं मुनादा अगर मारिफत की तरफ मुजाफ सिंपली किसी भी इसम को आप किसी मारिफत की तरफ मुजाफ कर दीजिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मारिफत की 7 किस्में आपने पढ़ी इसमें अलम मारिफा होता है इसमें ज़मीर मारिफा होती है इसमें मौसूल मारिफा होता है इसमें इशारा मारिफा होता है ना मुअर्रब बिल्लाह मारिफा होता है तो और कुछ छोटा क्या खैर ये जो आपने 7 किस्में पढ़ी है इनमें से किसी भी की तरफ अगर आपका जो कोई भी इसम कोई भी मुनादा अगर वो मुजाफ है तो सिंपली उसके सामने या हज़फ कर सकते हैं जैसे एग्जांपल आप एक दिया सर हम्म चलिए कोई नहीं कोई बात नहीं चलिए शजरत फयाज आप बता दें शजरत फयाज आप बता दें शजरत फयाज जी शजरत आपकी आवाज नहीं आ रही पता नहीं आप बोल कुछ रहे हैं कि नहीं शायद इनका नेटवर्क वीक है चलिए सुहेल अहमद आप कोई एग्जांपल दे ऐसे जहां मुनादा मारिफा की तरफ मुजाफ सुहेल अहमद आवाज आ रही है या फिर मेरे से कोई नहीं आती अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह अच्छा आप बात कर रहे हैं हाँ जी बोले सर हमने सर कल ये एग्जांपल पढ़ी थी अब बनते ना कल एग्जांपल ये पढ़ी थी आप अपनी तरफ से कोई एक मिसाल दें
کیا بات ہو رہی ہے بھائی، آپ لوگ ریوائز نہیں کرتے کیا؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں شجرت بولیں. جی سر. ہاں آپ کوئی ایسی ایگزامپل دیں. رب العالمین. صحیح ہے. اس میں کیا کرنا تھا؟ اتنا سمجھ زیادہ نیٹ کچھ ورک کا سوچنا نہیں تھا اس میں. جی سر. ہاں مجھے لگا آپ کو. چلیے کوئی بات نہیں. تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. اب ہوپ فلی آج اس کی نا اس ندا اور حروف ندا کی آخری کلاس ہوگی، ہم اس کو کنٹینیو کر لیں. اصل میں آج ایک گیسٹ لیکچر ہونا تھا، وہ کہیں بزی ہیں، وہ نہیں آ سکے آج. ہوپ فلی انہوں نے بولا تھا کل، لیکن کل اپنے ایگزام ہوگا، ایگزام کوئی ہوگا. اللہ نے چاہا تو پرسوں ہوگی پھر ان کی کلاس، ان کا لیکچر پرسوں ہوگا، اور اس میں ضرور سارے کے سارے شریک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ہاں منزہ، جب اس میں نصب آئے گا، جب اس کو آپ ایسے مانیں گے نا منادہ، انہوں نے تو صرف مضاف، یہ مضاف یہ آئے گا. پھر اگر آپ اس کو ندا کے طور پر لیں گے تو پھر یا رب العالمین ہی آئے گا obviously. تو یہاں پہ آپ یا کو پھر حذف نہیں کریں گے، لیکن منصوب ہی آئے گا. صحیح ہے. چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں. اپنی اور 2-3 باتیں کر لیں گے ہم، آج زیادہ نہیں پڑھیں گے، تھوڑا سا. یہ آپ کا جو منادہ ہے، اگر وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو، السلام علیکم اگر وہ السلام. جی سر، میرا ایک کوشچن تھی. ہاں پوچھیں. ربنا آتنا فی دنیا ہے نا سر، یہاں پہ فی پہلے تو دنیا پہ نا سب آیا ہے، حرف جر نہیں آیا ہے. یہ اس کا ریزن کیا ہے سر؟ کیا پھر سے آپ ریپیٹ کریں گے پلیز؟ پھر سے بولیں گے. حرف جر ہے نا سر، پھر دنیا پہ دنیا سے پہلے حرف جر ہے نا فی. حرف جر ہاں بالکل ہے فی. صحیح ہے ہاں، فی. دنیا پہ نا سب آیا ہے نا سر. ہاں دنیا پہ نصب نہیں ہے، جر ہے. دیکھیں روبا بھی میں بتا دوں آپ کو یہ کیسے ہے، میں سمجھاؤں آپ کو. ان کو بولتے ہیں اسماء مقصورہ، میں نے بتایا بھی. جیسے ہیں موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ. اسی طرح سے ہے دنیا. ٹھیک ہے نا، دنیا. یہ تینوں صورتوں میں ایک جیسے دکھیں گے. حالت رفعی میں بھی یہ دنیا ہی دکھے گا، حالت نصبی میں ہی یہ دنیا ہی دکھے گا، حالت جری میں بھی یہ دنیا ہی. اس پہ کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. یہ کبھی دنیو نہیں بنے گا، یہ کبھی دنین نہیں بنے گا، یہ کبھی دنیا نہیں بنے گا. یہ ہر حال میں دنیا ہی رہے گا، چاہے یہ حالت رفعی، چاہے یہ حالت نصبی میں ہو، چاہے یہ حالت جری میں. ان پہ تقدیری اعرابات ہے. تقدیری اعراب مطلب کہ جو لکھا نہیں جاتا لیکن ہم وہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اعراب یہ جری. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے موسیٰ ہے، چاہے موسیٰ حالت رفعی میں ہو یہ موسیٰ ہی دکھے گا، حالت نصبی میں بھی یہ موسیٰ ہی رہے گا، حالت جری میں بھی یہ موسیٰ ہے. جاء موسیٰ، موسیٰ آیا. ایسے رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا. پہلے سورہ میں موسیٰ حالت رفعی میں ہے، دوسری قسم میں حالت نصبی میں ہے، کیونکہ یہاں پہ آبجیکٹ ہے. میں نے دیکھا ہے موسیٰ کو، دیکھنے کا کام موسیٰ پہ ہوا ہے. اس طرح سے اگر میں لکھوں مررت بموسیٰ، مررت بموسیٰ، دیکھیے یہاں موسیٰ کے سامنے حرف جر با ہے، لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ ایسا ہی دکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس پہ تقدیری نصب ہے، تقدیری رفع ہے. تقدیری مطلب پرفیکچوئل، ایبسٹریکٹ، جو آپ کو دکھتا نہیں ہے لیکن اس میں ہے وہ. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے دنیا پہ بھی یہی کیس ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ اوکے سر، تھینک. جی. چلے تو میں یہ رہا تھا کہ اگر جو منادہ ہے، اگر وہ مضاف ہے،
اگر وہ مضاف ہے کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف. متکلم مطلب جو فرسٹ پرسن کی ضمیر یا ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو اس کیس میں اس کو 4 طرح سے پڑھ سکتے ہیں، 4 طرح سے یوز کر سکتے ہیں. پہلا کیس مان لیجیے رب مضاف ہے اور یا مضاف الیہ، ربی میرا رب. اب مجھے میرے رب کو پکارنا ہے، مجھے یا یوز کرنا ہے، تو 4 طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. پہلا یعنی یا پہ سکون آئے گا، جیسا ابھی اس طرح سے ہے، یا کے سکون کے ساتھ. یا پہ کیا ہوگا؟ سکون نے جزم ہوگا اس طرح سے، یا ربی. یہ با پہ تشدید ہے اور یا پہ کیا ہے؟ سکون ہے، یا ربی. اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. یہ ایک کیس ہو گیا، ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ پہلا ہے یا کے سکون کے ساتھ، یا پہ سکون آپ رکھ سکتے ہیں. دوسرا جو ہے یا پہ فتحہ بھی رکھ سکتے ہیں، یا کے فتحہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اس پہ کیا آئے گا؟ فتحہ. جیسے یا ربیہ، یا ربیہ. یا پہ کیا ہے ابھی؟ فتحہ. یا کیا ہے؟ فتحہ. ٹھیک ہے جی. یا کے فتحہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. پہلا کیس یا کے سکون کے ساتھ، دوسرا کیس اب یا پہ فتحہ بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے. تیسرا طریقہ یا کو آپ حذف کر سکتے ہیں، یا کو آپ محذوف کر سکتے ہیں، محذوف مان سکتے ہیں، حذف کر سکتے ہیں، یا کو ڈراپ کر سکتے ہیں، اومٹ کر سکتے ہیں. کیا بنے گا؟ یا رب. اس طرح سے بھی لکھنا صحیح ہے. تو یہاں پہ رب کیا ہے؟ یہاں پہ مضاف الیہ کیا ہے؟ محذوف ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ مضاف الیہ یا متکلم اس کو محذوف کر دیا. لیکن یہ ہر کیس میں محذوف نہیں ہو سکتا. اونلی ان دی کیس وین اٹ از منادا، صرف منادا کے صورت میں، صرف منادا مضاف الیہ صرف یا متکلم محذوف کیا جاتا ہے، باقی کہیں بھی مضاف الیہ محذوف نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ مضاف الیہ محذوف کر سکتے ہیں اگر اس کے سامنے یا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بھی طریقہ ہے. اور ہم یا کے ساتھ الف ایڈ کر، سوری، یا کو ہم الف سے بدل سکتے ہیں. وی ریپلیس یا ود الف. ہم یا کو سے بدل سکتے ہیں. فار ایگزامپل یا ربا، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، یا ربا، یا ربا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، یا ربا. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے اگر مان لیجیے یہ رب کی جگہ اگر یہ غلام ہوگا تو آئے گا یا غلامی، یا غلامیہ. یا غلام، یا غلامہ، یا غلامہ. ان چاروں طریقوں سے آپ لکھ سکتے ہیں. یہ جب آپ کا منادہ مضاف ہے، کس کی طرف مضاف ہے؟ یا متکلم کی طرف. یہ یا متکلم کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ضمیر ہے. یہ ضمیر ہے. کون سی والی ضمیر؟ فرسٹ پرسن. عادل بھائی آپ لیٹ آئیں گے، میں نہیں کروں، آئی وونٹ ریپیٹ. کیا آئے گا اس کے لیے ریپیٹ ہوگا. آئی وونٹ ریپیٹ. آپ یوٹیوب سے چلے آگے. ٹھیک ہے جی. اب اگلی بات ہم کر دیتے ہیں. جو آپ کا منادہ، جو آپ کا منادہ ہے، اگر یہ مفرد معرفہ ہے، مفرد معرفہ ہے، یہ والا پوائنٹ اچھی طرح سن لینا جو میں بتا رہا ہوں. جو مفرد معرفہ ہے، اگر آپ کا منادہ مفرد معرفہ ہے، فالوڈ بائی، اس کے بعد کیا ہے؟ ابن ہے نا، ابن ورڈ ہے، یا بنتن ہے. ابن مطلب سن آف، بنتن مطلب ڈاٹر آف، ہے نا. اس طرح سے اس کے بعد اور کوئی اس میں علم آ جائے، کوئی نام آ جائے، یعنی یہ بھی پہلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اس میں علم ہی ہوگا. پھر میں اس طرح سے لکھوں یہ بھی علم ہے. منادہ اس میں علم ورڈ ہے یا بنتن ورڈ ہے. اس کے بعد اور کوئی علم ہے، یعنی بیٹے کا نام ہے پہلے، پھر ابن ہے، پھر باپ کا نام.
بیٹی کا نام ہے، پھر بنت آپ کا، اس طرح سے تین، اگر اس طرح سے آپ کے پاس مرکب ہوگا، اور منادا کون ہوگا؟ یہ پہلا، یہ بیٹا یا پھر بیٹی، ہے نا، اس طرح سے. تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اس صورت میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے جس کو آپ کو پکارنا، جو آپ کا منادا ہے، اس کو آپ مفتوح بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ مضموم بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کیسز دونوں طریقے سے ہی ہوں گے. اس کو آپ مفتوح بھی پڑھیں گے، اس کو آپ مضموم طریقے سے. اکثر اس کو مفتوح ہی پڑھا جاتا ہے، اکثر اس کو مفتوح ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن مضموم پڑھنا بھی صحیح ہے. مضموم پڑھنا اکثر اس کو مفتوح ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی منصوب ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس پہ صرف فتحہ والا نصب آئے گا. اس کا ریزن ابھی آپ سمجھیں گے کیوں، کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اور ہے ابن اور بنت، یہ ہمیشہ ہمیشہ منصوب رہے گا، یہ ہمیشہ ہمیشہ منصوب رہے گا، وہ بھی فتحہ والا نصب اس پہ آئے گا. کیوں آئے گا فتحہ والا نصب؟ کیوں آئے گا فتحہ والا نصب؟ کیونکہ بھیا یہ اگلے والے اس اسم علم کی، یعنی باپ کے لیے یا ماں کے لیے، جس کا یہ بیٹا ہے بیٹی ہے، اس کے لیے مضاف رہے گا، یعنی یہ والا مضاف الیہ ہوگا، یہ والا مضاف الیہ ہوگا. اور یہ جو ابن ہے یا بنت ہے، یہ مضاف رہے گا اس کا، اس لیے اس پہ تنوین نہیں آ سکتی. اس پہ نصب آئے گا، لیکن کون سا والا نصب آئے گا؟ اس پہ نصب آئے گا بھیا، کون سا والا نصب؟ اچھا سر ٹھیک ہے، میرا منادہ تو یہاں پہ یہ پہلا اس کا علم ہے، اس ابن اور بنت ان دو پہ کیوں نصب آئے گا؟ کیونکہ بھیا یہ ابن یا بنت یہ صفت ہے منادہ، صفت ہے منادہ کی، منادہ موصوف ہے، تو صفت کا اعراب منادہ کے اکارڈنگ ہوگا. میں بھی سمجھاتا ہوں آپ کو. مان لیجیے اگر میں کہتا ہوں یا علی یبن ابی طالب، یا علی یبن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. دیکھیں ذرا، یا کی وجہ سے علی پہ کیا آیا؟ والا نصب ہے، فتحہ ہے. ٹھیک ہے، یہ موصوف ہے، یہ موصوف ہے. صفت ان کی کیا ہے؟ کہ یہ بیٹے ہیں ابو طالب، یہ ان کی صفت ہے، ابن ہونا صفت، تو صفت ابن ہے. اب صفت پہ بھی نصب ہی آئے گا اپنے موصوف کے اکارڈنگ، اس پہ بھی اعراب آئے گا. جو اعراب یہاں ہے وہی اعراب یہاں بھی لگے گا، کا اعراب ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات جو ابن ہے یہ مضاف ہے ابی کا، ابی کیا ہے؟ مضاف الیہ، اسی لیے یہاں ابی آیا حالت جر میں، ورنہ ہوتا ہے ابو، مضاف الیہ ہے. اور طالبن پہ جر کیوں آیا؟ کیونکہ طالبن ابی کا مضاف الیہ، یہ اب جو ہے یہ طالب کا بھی مضاف ہے. دیٹ مینز یہ ابن جو ہے یہ بھی مضاف الیہ ابی، ابی کیا ہے؟ یہ بھی مضاف، اس کا مضاف الیہ طالب. ٹھیک ہے جی. تو طالبن پہ جر آیا کیونکہ مضاف الیہ ہے، ابی پہ جر آیا کیونکہ یہ بھی مضاف الیہ ہے، اور نصب کیونکہ ایک تو یہ مضاف ہے اس لیے اس پہ تنوین نہیں آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کا جو موصوف ہے علی، اس پہ بھی نصب آیا ہے یا کی وجہ سے، حرف ندا یا کی وجہ سے آیا، تو یہاں ابن پہ بھی نصب آئے گا. بہرحال اس کو آپ علی یبنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ یہاں پہ اس کو دمہ بھی لاتے ہیں علی یو، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ اگر اس کو اما بھی لائیں گے لیکن ابن پہ ہمیشہ نصب ہی رہے گا. اس کا کیا ریزن ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، یہ ہم آگے پڑھ لیں. یہ علی یبنا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، علی یبنا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اکثر طور پر یبنا یہ طالب ہی پڑھا جائے گا. یہ کلیئر ہو گیا؟ یہ کلیئر ہو گیا؟ کیا یہ کلیئر ہو گیا؟ کوئی اس کو پڑھیں گے کیا لکھا ہے؟ کوئی اس کو پڑھیں کہ کیا لکھا ہے؟ جی معصوم معراج، ذرا آپ اس کو پڑھیں. معصوم، معصوم پڑھیں یہ کیا لکھا ہے؟ جی سر. آپ پڑھیں کیا لکھا ہے؟ یا فاطمہ بنتا
माशाल्लाह बिनता सर हम्म, मोहम्मदिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों पढ़ा आपने या फातिमा बिनत मुहम्मदिन, क्या वजह है? एक्सप्लेन कीजिए, तीन वर्ड्स पे एराब एक्सप्लेन कीजिए। सर फातिमा था ये मंसूब आएगा हम्म, और क्यों आएगा मंसूब? सर फातिमा मंसूब क्यों आएगा? अभी हमने पढ़ा ना ये हर्फ निदा या की ये वजह से, हम हर्फ निदा या की वजह से सही ये मंसूब आया, जी सर ये ठीक है। इस पे सब आएगा फिर और लेकिन बिनता ये मौसूब भी है और बिनता इसकी सिफत है माशाल्लाह तो इस पे सेम एराब आएगा सही है और मोहम्मदिन माशाल्लाह। मुल्ला है तो इस पे जा रहा आएगा ये किसका मुजाफिल है? सर इसका बिन का हाँ ये बिनता का मुजाफिल है, बिनता मुजाफिल यहाँ पर माशाल्लाह, है ना। बिनता मोहम्मद, अगर जी हम सर कहेंगे ना बिनतु मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, जी बिनतु मोहम्मद सल्लल्लाहु, तो अब जी मुजाफिल अब नस्ब आया क्योंकि वो सिफत है उसकी, उसका सिफत है मौसूफ मंसूब है, तो यहाँ सिफत भी मंसूब ही होगा। अच्छा बताए ना, यहाँ पे फातिमातु भी पढ़ सकते हैं, या फातिमातु लेकिन बिनता ही रहेगा, या फातिमातु बिनता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जी। लेकिन अक्सर तौर पे फातिमातु बहुत कम यूज होता है, इसको मजमूम पढ़ना बहुत कम यूज होता है, लेकिन बहरहाल यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप बताएं ये क्या लिखा है? मुनज़्ज़ा या उमरा हम्म, इब्न अल खिताब इब्न अल खत्ताब, या उमर इब्न अल खत्ताब, इस इलिफ को फिर साइलेंट किया, बहरहाल आप या उमरा इब्न भी पढ़ सकते हैं, या उमर इब्न अल खत्ताब, ठीक है जी। समझाए मुझे क्यों? उमरा जो है उस पे नस्ब आएगा या की वजह से माशाल्लाह और इब्ना जो सही है, है ये मौसूफ है ये मौसूफ है, इब्न मौसूफ है, और इसकी नो सिफत क्या है? ये नहीं सिफत मौसूफ है, पहले बात कर लेते हैं, सिफत मौसूफ है। इब्न सिफत है, मौसूफ है, क्या है? मौसूफ है क्योंकि मौसूफ क्या उमरा है? जो है वो मौसूफ क्या है? उमरा हाँ मौसूफ उमरा है और उसकी सिफत इब्न है, और जो खत्ताब ये क्यों मजरूर आया? मुजाफिल है मुजाफिल होने की वजह से। वेरी गुड माशाल्लाह। चले अब मैं पूछ लूंगा, चले कुलसुम आप बता, कुलसुम आप बता दे, जो मैं लिखता हूँ क्या वो सही है? कुलसुम ने लीव ही किया, अगर आप ना बता दें तो लीव ना किया करें। चलिए राफिया यूसुफ आप बता दें, राफिया क्या ये सही लिखा है मैंने? राफिया एक सेकंड आप ये पढ़िए हया इरफान इब्न दाऊद, क्या ये सही है?
इरफान दाऊदी। नो सर इस पे शायद पेश की जगह जबर आएगा इब्न चले न यहाँ कहाँ पे कहाँ कौन सी पेश की सर इस जगह? पे सर इस पे इरफान पे या इब्न अच्छा इब्न यहाँ पे पे जबर आएगा, ठीक है। जी सर बाकी सही है। जी सर इरफान पे हम जबर भी लगा सकते हैं और पेश भी लगा सकते हैं, ज्यादा मुनासिब रहेगा क्योंकि अक्सर तौर पे जबर ही लगाते हैं। खैर पेश लगाना भी सही है। और दाऊद ये क्यों आएगा ऐसे, दाऊद जी। क्यों आएगा? सर क्योंकि मुजाफिला है मुजाफिल होने की वजह से क्या होगा? सर इस पे जार आएगा लेकिन कहीं गैर मुनसिब तो नहीं। सर दाऊदा आएगा। दाऊद हाँ दाऊदा, इस पे जर आएगा फतहा के साथ, ये गैर मुनसिब, ठीक है ना। इस पे आएगा फतहा के साथ दाऊदा। हया इरफानुब्ना दाऊदा सही है, या फिर हया इरफानब्ना दाऊदा, वो भी सही है माशाल्लाह। इस तरह से चलिए कुछ आएगा, ये सही है क्या जो मैं लिख रहा हूँ? क्या ये सही है? जो मैंने लिखा क्या ये सही है? या रहमतुल लिल आलमीन, क्या ये सही है? क्या है? क्या बता रहे रहमत उन पे तनवीन नहीं आया क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? सर ये मुजाफ है क्यों नहीं? मुजाफ है, और मुजाफिले क्या है? मुजाफिले क्या है इसका? तनवीन कैसे आलमीन? यहाँ तो हरफ जर भी समय या रहमतुल लिल जो लिखा है ना, यानी यहाँ पे ए आलमीन ये तर्जुमा होगा। यहाँ ये मुजाफ नहीं है। जी क्या हो गए? इस पे नसब आएगा, ताला नसब, या रहमतन लिल आलमीन। नकिरा गैर मुअय्यना है, नकिरा गैर मुअय्यना है ना, या रहमतन लिल आलमीन, है ना। ये क्या है? नकिरा गैर मुअय्यना, इसलिए तनवीन आएगा, इस पे नसब आएगा। क्लियर हो रहा है? अगली बात, आया अब्दुल नहीं है सही, क्योंकि इस पे अब्दा आएगा, मुजाफ है। आया अब्दुल्लाह है ना,
مضاف نصب آتا ہے. چلیے ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے، تو آج یہ اینڈ ہوا یہ کلاس. تو میں ایکسرسائز دوں گا آپ کو، سالو کر کے بھیجیں گے. ٹھیک، سالو کریں گے، جو سالو کریں گے اللہ رب العزت انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. آپ لوگ اس کو لائٹلی نہ